السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 8۔ 9 نومبر فجر کی نماز ادا کر کے وہ بچوں کے کمرے میں آیا تو وہ دونوں بستر پر بیٹھے آئی پیڈ کھولے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ آپ آ چکے ہیں بابا، وہاب نے سادگی سے کہا۔ تو مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر داخل ہو گیا اور ان کے بستر کی جانب بڑھا۔ ہادی کو غور سے دیکھا جو بجھا بجھا سا تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ اس نے ہادی کو دیکھتے ہوئے وہاب سے استفسار کیا۔ وہاب بھی ہادی کی جانب دیکھ رہا تھا، شاید وہ خلیل سعدی سے ناراض تھا۔ سورہ رحمان پر کام جاری ہے، جواب وہاب نہیں دیا تھا۔ اور ہادی تمہارا شروع کرنے والا ہوں، بے لچک اور روٹھے سے لہجے میں اس چھوٹے سے بچے نے بتایا۔ خلیل سعدی کا دل ڈوب سا گیا، کہیں بہار نے اس سے اس کے بچے چھین تو نہیں لیے تھے۔ میں مدد کر سکتا ہوں، اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا اور ہادی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہادی نے بنا کچھ کہے آئی پیڈ اس کے سامنے کر دیا، جس کی اسکرین پر سورہ رحمان کی ابتدائی آیات عربی میں اور ان کا ترجمہ ترک زبان میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہے جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جنو انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 13۔ وہ چند پل کے لیے بالکل بھول گیا کہ کہاں ہے، کون ہے اور کیوں ہے۔ وہ آیات اتنی خوبصورت تھی کہ ایک نظر دل میں پڑنے کے بعد اس نے آئی پیڈ وہاب کی جانب بڑھا دیا۔ ان کی تلاوت کرو۔ وہاب نے جذبات میں سر ہلا کر آئی پیڈ تھاما اور بستر پر ہی دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ البتہ خلیل سعدی ہادی کے ساتھ بستر میں گھستے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا باپ ہر جگہ اس کے لیے موجود ہے، اسے کسی کے جانے کا غم نہیں منانا چاہیے۔ ہادی نے بنا کچھ کہے خلیل کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہاب تلاوت کرنے لگا، اس کی آواز خوبصورت اور ٹھہری ہوئی تھی، کسی چٹان جیسی مضبوط۔ وہ تلاوت کرتا رہا اور خلیل سعدی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے سنتا رہا۔ بابا، ان آیات کا مطلب سمجھائے۔ وہاب کی تلاوت ختم کرتے ہی ہادی سیدھا ہوا اور اپنے باپ کی جانب دیکھا، جس نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر وہاب کو دیکھا۔ کیا میں؟ ان دونوں نے بیک وقت اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو، میں قرآن کو تم لوگوں کی طرح نہیں پڑھتا، اس نے بہانہ گڑھا۔ وہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہاب کا تجسس۔ بہت کم پڑھتا ہوں، بے دلی سے، بغیر شوق کے، بغیر کسی محبت کے۔ شاید اللہ نے دل پر کوئی تالا سا لگا دیا ہوا ہے۔ ہم وہ تالا کھول سکتے ہیں؟ ہادی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھے، اس نے آئی پیڈ وہاب سے واپس لیا اور اسے بتانے لگا۔ یہ الرحمان لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہوں گے نا؟ خلیل سعدی نے بے اختیار اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ بولتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ صیغہ جس میں کام اس وقت حال میں جاری ہوتا ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، پاشا بے، آپ اس کے پاس جتنی مرتبہ جاؤ گے وہ اتنی مرتبہ آپ کے دل کا تالا کھول دے گا۔ آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ آپ بہت گنہگار ہو، انسان ہو، گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دینے والے کا کمال دیکھنا ہے کہ وہ کیسے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھے، آپ کے دل کا تالا نہ کھولا گیا تو بات کرنا۔ آپ اس گلٹ سے نکل آئے کہ بچپن سے جوانی تک زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور اب بوڑھے ہو کر سب کہیں گے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ کیا ہوا جو آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ اللہ کو آپ کی عمر سے فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کو نہیں دھتکارے گا۔ یقین کریں، اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ کو گناہ کا گلٹ ہو اور آپ آ کر معافی مانگ لیں۔
اس نے بڑی اسپیڈ سے اپنے باپ کو سمجھایا تھا۔ ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اچھا تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ ہاں، تو داڑھی میں سفید بال نکلنا بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، اس کے بعد صرف قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ کھلکھلایا۔ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، تم مجھے ڈرا رہے ہو ارسلان، آگے سمجھاؤ اور ذرا اچھی باتیں۔ وہ بھی مسکرایا۔ مجھ سے جب بھی پوچھیں گے تو میں الرحمن کی ہی وضاحت کروں گا، کیونکہ ساری صورت کو اسی ایک لفظ میں بند کیا گیا ہے۔ مزید ہمیں وہاب سمجھا سکتا ہے؟ ہادی نے آئی پیڈ وہاب کی جانب بڑھا دیا، جسے اس نے تھام لیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے انسان کو قرآن سکھایا، پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا۔ ویٹ، یہ کیا ترتیب ہوئی؟ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے اور پھر اس بولنے سے قرآن سیکھا جاتا ہے، اس نے اعتراض کیا۔ پاشا بے، رحمان کے نام کے ساتھ انسان کا عروج ہی اچھا لگتا ہے۔ ہماری پیک کیا ہے؟ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا، یعنی سب سے اعلیٰ کام قرآن کے ساتھ ہی ہے۔ ہم اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ قرآن اس کو سکھائیں جو سیکھنا چاہے۔ میرے حساب سے تو اس کی ترتیب پرفیکٹ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ رحمان ہے اور اس نے ہم پر کیا مہربانی کی ہے، یعنی اس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ وہ ٹیچر ہوا اور ہم اسٹوڈنٹس، اور انسان کا ذکر بعد میں اسی لیے آیا کیونکہ وہ بھولنے والا ہے اور اسے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی لیے شروع کی 2 آیات ایک طرح سے یاد دلاتی ہے کہ انسان کیا ہے اور کیوں ہے۔ قرآن واجب ہے، ذمہ داری ہے، انسانی ضرورت ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ خلیل سعدی اپنے بیٹے سے متاثر ہوا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں اپنی زبان سکھائی کہ ہم آسانی سے اس سے کمیونیکیٹ کر سکیں، رائٹ؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، دیکھیں اس آیت کو۔ اس نے آئی پیڈ ان دونوں کے سامنے کیا اور مطلوبہ آیت دکھائی۔ بیان کا لفظ عربی کے لفظ بین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو الگ اور کلیئر کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں چیزیں جتنی سادہ اور سیپریٹ ہوتی ہے اتنی ہی کلیئر ہوتی ہے، ورنہ سب گڑمڑ ہو جاتا ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چیزیں کیسے کلیئر ہوتی ہیں؟ خلیل کے سینے پر سر رکھے ہادی نے پوچھا۔ چیزیں ہمارے سینسز سے کلیئر ہوتی ہے۔ ہمارے کان، آنکھ اور زبان ایک ایک لفظ کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر دماغ کو دیتے ہیں، کیونکہ انسان تبھی یقین کرتا ہے جب وہ خود کچھ دیکھتا سنتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تمام۔ اس سب میں زبان کا کیا کردار ہے؟ خلیل بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بھی وہاب کی جانب دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بیٹے کا چہرہ کسی چاند کی مانند روشن ہے۔ آسمان سے نور اس کے چہرے پر بارش کے قطروں کی طرح بہہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے قرآن پاک کو عزت دی ہے، اور چوتھی آیت میں یہی عزت اللہ نے ہماری زبان کو دی ہے۔ اس کا کلام ہم زبان سے ہی ادا کرتے ہیں، تو اس زبان کی اللہ کے یہاں کتنی عزت ہوگی۔ زبان ایک آرٹ ہے اور قرآن کی زبان سیکھنا محبت کا سفر ہے۔ اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ پاک رہنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ زبان دل سے جڑی ہوتی ہے وہاب، خلیل سعدی نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ دل میں جو ہوتا ہے اکثر زبان پر بھی وہی آ جاتا ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو زبان سے بھی وہی نکلے گی، اور اگر نفرت ہے تو زبان سے نفرت ہی نکلے گی۔ وہ دونوں اسے دیکھے گئے۔ جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اسی طرح زبان کی بھی اولادیں ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں ہر زبان کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ تمام زبانیں برابر ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، زبان ایک آرٹ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تو وہاب نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا؟ آگے سمجھاؤ۔ اس نے وہاب کو دیکھا۔ آپ کو کیا یاد آیا؟ ہمیں بتائے، وہ پوچھ رہا تھا۔ خلیل سعدی مسکرایا، وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم لوگ آرام کرو، میں چلتا ہوں، اور اپنی گل خانم کے ساتھ اچھے سے وقت گزارو۔ آخر میں انہیں باور کروانا نہیں بھولا۔ اس نے ان دونوں کو باری باری پیشانیاں چومیں اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور ان دونوں کو دیکھا۔ کیا اللہ اس پر بھی مہربان ہوا تھا؟ میں معلم بننا چاہتا ہوں بابا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے وقتی مسلم خلیل، میں تمہیں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں بناؤں گا۔ تم وہ کرو گے جو میں کر رہا ہوں۔ اللہ اس پر کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت گنہگار ہے۔ شاید یہی اللہ کی مہربانی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن تھے۔
اسے اللہ کے بہت قریب ہونے کا احساس ہوا، بے حد قریب ہونے کا، ہاں شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ خلیل سعدی کو تم دونوں سے محبت ہے، اپنا دل صاف رکھنا، مجھے غلط مت سمجھنا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ یہ بات وہ اکثر کہا کرتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے دروازے کو تکتے رہے۔ وہ چلا گیا تھا، اب نہ جانے کب ملاقات ہو۔ خلیل سعدی پاشا ترکوں کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک معزز انسان تھا۔ وہ اپنے خاندان کا واحد چشم چراغ تھا، پاشا خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں میں واحد شارپ بچہ، پاشا خاندان کے خاتمے کے دوران زندہ بچ جانے والا آخری بچہ۔ اس کے خاندان کے کچھ لوگ مار دیے گئے، کچھ غائب کر دیے گئے اور کچھ کو خودکشی پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کا باپ محمد سعدی پاشا اپنے زمانے میں ترکیہ کا ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوا کرتا تھا۔ خلیل سعدی نے عمر کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ دنیا کا ہر بڑا ملک گھوم لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی قانونی اور غیر قانونی ہر طرح کی میٹنگز میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، برازیل، افغانستان، روس، پاکستان، اٹلی، ہر جگہ جاتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اسے دنیا گھومنے کی ایک لت لگ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے، اس کا خاندان اس قدر معزز نہیں ہے جتنا ترک لوگ سمجھتے ہیں۔ کچھ ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ کی شخصیت بھی گرے ہے۔ وہ ان ممالک میں ملک کے ڈسٹرکٹ اٹارنی کی حیثیت سے نہیں جاتا تھا، وہ اپنی دوسری ضروری میٹنگز کے لیے جاتا تھا، وہ میٹنگز جو انسان دوستوں کے درمیان ہوتی تھی۔ اس کا باپ مافیا تھا۔ اس کا باپ ترک حکومت کے سارے اہم راز انسان دوستوں کو دے دیا کرتا تھا۔ وہ ہر اس میٹنگ میں شرکت کرتا تھا جس میں ڈان ویٹو شرکت کرتے تھے۔ بظاہر معزز نظر آنے والے محمد سعدی کا اصل چہرہ نہایت بھیانک تھا۔ وہ اس کا باپ تھا اور زندگی میں اس سے کبھی اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوئی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں خلیل سعدی سے ایک انسان کا قتل کروایا تھا۔ خلیل سعدی ایک قاتل تھا۔ خلیل سعدی نے پہلا قتل 15 برس کی عمر میں بھوک کی شدت سے مر جانے کے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ بھوکے رہنے کا احساس اسے ہمیشہ ڈرا دیا کرتا تھا۔ محمد سعدی اسے بھی انسان دوستوں جیسا بنانا چاہتا تھا اور اس مقصد کو پانے میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ جب خلیل سعدی کے سامنے اپنے باپ کی اصلیت آئی تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلے پہل وہ اپنے باپ سے خوب لڑا تھا کہ یہ سب غلط ہے، غیر قانونی ہے، لیکن جو دولت کے نشے کا شکار ہو اس کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ خلیل سعدی نے پہلے کھانے سے بائیکاٹ کیا اور پھر گھر سے باہر رہنے لگا۔ وہ باہر بھی رہتا تو باپ کے گارڈز اس کے ساتھ ہوتے۔ تنگ آ کر ایک دن جب اس نے ایشیا بھاگنے کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا گیا، پھر وہ گھر میں بند کر دیا گیا۔ اس کا برین واش کیا جانے لگا کہ کس طرح مافیا سو کالڈ جنٹل مین ہوتے ہیں، ان کا وقار کیا ہوتا ہے، ان کی عزت اور طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ اس نے وہ سب تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، اسے مافیا کی زندگی سے محبت ہونے لگی۔ اس دنیا میں چند وائلیشن کرنے کے بعد سب سیٹ ہوتا تھا۔ اس پر کھانا بند کر کے اسے بھوک سے موت کا احساس دلا کر پیسے کی اہمیت بتائی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ انسان اپنی بقا کے لیے کس حد تک جا پہنچتا ہے اور پھر اسے گن تھما دی گئی۔ خلیل سعدی کو اپنے سروائیول کے لیے ایک قتل کرنا تھا۔ اس کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا وہ خود کو مار دے یا سامنے موجود انسان کو مار دے۔ اپنے سروائیول کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ خلیل سعدی نے بھی کر دیا اور یہاں سے خلیل سعدی کی معصومیت اور اس کے بچپن کا اختتام ہوا تھا۔ خلیل سعدی نے دی گریٹ مافیا ڈان ویٹو بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سامنے موجود انسان کو مار دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے پہلا قتل کس کا کیا، لیکن اس قتل کے بعد وہ معصوم نہیں رہا تھا۔ وہ قاتل، ظالم اور بے حس ہوتا گیا۔ اس کا باپ اسے اپنے اہم رازوں میں سے رازدار بنانے لگا، یہاں تک کہ اپنا مافیا کوڈ بھی محمد سعدی نے خلیل سعدی کو بتا دیا۔ خلیل سعدی کو ماں کی موت کا غم تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتا تھا۔ اب تو محمد سعدی ہیرو تھا۔ 19 سال کی عمر تک وہ انسان دوستوں کے ساتھ ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے لگا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ اب کسی بے گناہ کو نہیں مارے گا۔ ایک قتل کا بوجھ تھا یا کچھ اور، اس نے خود سے عہد کر لیا تھا۔ ایڈوائزر سے مافیا باس وہ ایک ہی جست میں بن گیا جب اس کا باپ ترک گورنمنٹ کے شکنجے میں آ گیا۔
اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے باپ کے لیے نہیں اپنے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی طاقت، اقتدار اور اپنے خوف کو بڑھانا تھا۔ اسے اپنے ریلیشن بنانے تھے۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب اس کے باپ نے کوڈ آف اومیرتا کو توڑا۔ اس کا باپ اتنا بزدل تھا، اسے یقین نہیں آیا، اور ہنسی تو اس قدر آئی کہ جب جب باپ کی یاد آتی تو کوڈ آف اومیرتا یاد آ جاتا۔ کوڈ آف اومیرتا مافیا کی دنیا میں ایک اہم اصول ہے۔ یہ اصول مافیا میں چپ رہنے کا اصول کے مترادف ہے۔ اگر کوئی مافیا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو اس کا وقار اسی میں ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ نہ اپنے بارے میں وہ کچھ بتائے گا اور نہ کسی دوسرے مافیا باس کے بارے میں۔ جو ایسا کرتا اسے بزدل اور ڈرپوک سمجھا جاتا کہ وہ پولیس سے بچ نہیں سکا، اور کوڈ آف اومیرتا توڑنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح بچ بھی جائے تو باہر موجود دیگر مافیا اسے قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کے باپ نے اپنے ساتھ ساتھ کئی ترک مافیا تنظیموں اور گروپس کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اس نے کئی مافیا باسز کے کوڈ خفیہ ایجنسیوں کو دے دیے، جس سے ایک بڑا ترک مافیا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا۔ خلیل سعدی نے یہی ظاہر کیا کہ وہ اپنے باپ کے ان کالے کارناموں سے ناواقف تھا، کیونکہ اس وقت تو وہ یونیورسٹی کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس پر کسی نے شک بھی نہیں کیا کہ وہ صرف یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک 20 سالہ لڑکا ہے۔ بھلا وہ مافیا کے ساتھ کیا کرے گا؟ پس منظر میں وہ یونیورسٹی میں ڈرگس بیچتا اور پیسے کماتا تھا، افغانستان سے اسمگل شدہ خالص ڈرگس۔ بہرحال اس نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کرسی سنبھال لی، اور چند ہی سالوں میں وہ کم عمر مافیا باس کے نام سے اٹلی، امریکہ اور روس میں بھی مشہور ہو گیا۔ اس نے ڈرگ کا کاروبار چھوڑ دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بچوں اور نوجوانوں پر ترس آنے لگا تھا، جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر نیم پاگل ہو جاتے تھے اور کچھ تو مر ہی جاتے تھے۔ ہر گناہ کرنے کے بعد ایک گلٹ کا احساس اسے ہمیشہ سے رہا تھا، اور وہ واقعی اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ 24 برس کی عمر میں اس نے ایک امریکی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور کچھ ڈان ویٹو نے زور دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک درجہ ترقی مل سکتی تھی۔ ترکیہ میں تو وہ آج بھی دی گریٹ خلیل سعدی پاشا کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن ازمیر کے لوگوں کو ہرگز اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں لگا تھا۔ اس کا آبائی گاؤں یہی تھا، اسی لیے وہ لیزا کو لیے یہاں چلا آیا۔ خلیل واقعی وہاں ہر دل عزیز تھا، ہر کوئی اسے اپنا ہی بیٹا سمجھتا تھا۔ محلے والے اس کی بیوی کو باتیں سنا جاتے، صرف اسی لیے کہ وہ ایک غیر مسلم عورت تھی، اور خلیل سعدی کی عقل پر ماتم کرنا بھی کوئی نہیں بھولتا تھا۔ وہاب کی پیدائش پر بھی ازمیر کے لوگوں نے مذہب کا شور ڈالا، جیسے وہ خلیل سعدی کا نہیں، ان کے اپنے گھر کا مسئلہ بن گیا ہو۔ بہرحال خلیل سعدی جانتا تھا اولاد کا وہی مذہب ہوگا جو باپ کا ہوتا ہے، اور اگر وہ بعد میں بدلنا چاہے تو وہ اسے نہیں روکے گا۔ سو اس معاملے کو بڑھانے کے بجائے یہی کہہ کر سب کے منہ بند کروائے، اور حیران بھی کافی ہوا تھا کہ آدھی سے زیادہ غیر مسلم آبادی والا ازمیر اس کی شادی کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو گیا تھا۔ اس میں بھی اس کی اپنی غلطی تھی کہ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے انتہا کا نرم دل اور ایثار مند تھا۔ یہاں کے لوگ ایموشنلی اس سے اٹیچ تھے اور خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ اگر اسے کسی اہم میٹنگ کے لیے بیرون ملک جانا ہوتا تو وہ لیزا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایسے وہ انسان دوستوں کی دنیا کے 2 اصول فالو کر لیتا، اور لیزا بھی خوش رہتی۔ انسان دوستوں کی دنیا کا اصول ہے، اگر آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جائے تو ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑ کر وہاں پہنچا جاتا ہے، اور وہ اپنے کام کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتا تھا۔ لیزا ایک خوبصورت عورت تھی، اور جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو مکمل کپل لگتے تھے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ سب بہا کر لے گیا۔ وہ ایسے ہی انسان دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر تقریب تھی، جس میں شرکت کے لیے وہ لیزا کے ساتھ روس میں موجود تھا۔ ایک امریکی گروپ کا مافیا باس لیزا کا جاننے والا نکلا کہ اس کی موجودگی میں لیزا نے خلیل سعدی کو چھوڑ کر اسے کمپنی دی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے باتیں کرتی رہی جیسے بچپن کے دوست ہو۔ بظاہر خلیل سعدی کو یہ کوئی معیوب بات نہیں لگی کہ ایسا تو عموماً ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس مافیا باس کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی دیکھ کر خلیل سعدی کی غیرت جاگی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس کی بیوی سے بے تکلف ہوتا رہا، جو اسے اچھا نہیں لگا۔ پھر اسی رات خلیل سعدی نے اس مافیا کو بیوی کی طرف نہیں دیکھا، اس مافیا کو بیوی کی طرف نہیں دیکھنا والا اصول یاد کروایا تھا۔
اور بہت اچھے سے یاد کروایا تھا۔ وہ اس مافیا باس کا کوڈ امریکی ایجنسی FBI کو دے کر واپس ترکی آیا تھا، جس کی وجہ سے FBI نے اسے دھر لیا تھا۔ روس میں اسے پکڑوانا ناممکن تھا اور روسی مافیاز کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں اس کا اپنا نقصان تھا۔ اسی وجہ سے لیزا اور اس کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، لیکن وہ اسے معمول کی لڑائی سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک سخت اصول توڑ کر آیا تھا، لیکن وہ سارے اصول تو فالو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ انسان تھا۔ چند اصول توڑنا اس کا بھی تو حق تھا، ورنہ ترکیہ میں تو وہ آج بھی دی گریٹ خلیل سعدی پاشا ہی تھا۔ ہادی کی پیدائش کے بعد اس نے لیزا کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا اب لیزا بچوں کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنے باپ والی غلطی نہیں کی اور اپنے بیٹوں کو اس سب سے دور رکھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی مافیا کی دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پروفیشنل لائف سے اپنے خاندان کو دور رکھا، لیکن کبھی کبھی انسانی ترکیبیں کام نہیں کرتی۔ وہ شام اذیت ناک تھی جب اس نے لیزا کو استنبول میں سلطان عمر کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دنوں استنبول میں ہی تھا اور سلطان عمر کی کسی ہائی اچیومنٹ کی خوشی میں پارٹی تھی۔ خلیل سعدی انوائٹڈ نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کو کسی دوسرے کی باہوں کی زینت بنا دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، اور اس نے دھوکہ کھایا بھی کس سے تھا۔ اس کی بیوی اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے تعلقات بڑھا رہی تھی اور اسے کان و کان خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور جو ہر انسان کی خبر رکھتا تھا اپنی بیوی کی حرکت پر دل برداشتہ ہوا تھا۔ وہ کئی دن ٹھیک سے کام نہیں کر پایا تھا، وہ سو نہیں سکا تھا، اسے کھانا پینا بھول گیا تھا۔ اس نے غیر مذہب لڑکی سے شادی کی اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہنسنے کا مقام ہے کہ رونے کا۔ وہ عورت ذات سے اتنا بے یقین ہو گیا کہ اس نے وہاب اور ہادی کی DNA ٹیسٹ تک کروا لیے۔ وہ ان بچوں کے لیے بھی انسیکیور محسوس کرنے لگا تھا، لیکن یہ جان کر اسے سکون کا احساس ہوا کہ وہ اس کے ہی بچے ہیں، وہ اس کی ہی اولاد ہے۔ بہرحال اس نے لیزا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ لیزا نے سلطان عمر سے تعلقات بڑھانے پر کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس لائف سٹائل سے خوش تھی جہاں اس کا ایک عدد شوہر تھا جو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا، اور دوسری جانب وہ اپنے عاشق کے ساتھ اچھا وقت گزار لیا کرتی تھی۔ بچوں کی بھی اسے فکر نہیں رہی تھی، بڑے والا اپنے کام خود کر لیا کرتا تھا اور چھوٹے کی دیکھ بھال کے لیے بھی ملازموں کی کمی نہ تھی۔ البتہ خلیل سعدی کو یہ سب کسی شوق کی مانند لگا تھا۔ وہ عورت کی وفا پر یقین رکھتا تھا، وہ عورت کو قناعت پسند سمجھتا تھا، بہت تکریم دیتا تھا، لیکن اس سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس سے پہلے وہ اپنا اور اپنے بیٹوں کا مزید نقصان کروا لے، لیزا سے الگ ہو جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ خلیل سعدی غیر ضروری لوگوں کو زندگی سے نکال دینے کا اصول خود پر لاگو کرتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ مافیا گھروں کی پل پل کی خبر ڈان ویٹو تک پہنچتی رہتی تھی۔ استنبول کی ایک مافیا میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ لیزا کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ دو مافیا باسز کو لڑوانے کا سبب بن رہی ہے، جو کہ ان سب کے لیے اچھا نہیں تھا، اور یہ میٹنگ خلیل سعدی کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ خلیل سعدی نے تو ویسے بھی اسے چھوڑ دینا تھا، لیکن جب اسے میٹنگ میں کیے گئے اہم فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تو سسلی سے فوراً استنبول پہنچا۔ وہ اسے کوئی تکلیف دیے بغیر چھوڑنا چاہتا تھا، اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن ازمیر میں لیزا پر جان لیوا حملہ ہوا جس میں لیزا کو 3 گولیاں لگیں اور وہ مر گئی۔ یہ دھچکا بھی خلیل سعدی کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ لیزا مر جائے، وہ ایسے کیسے مر گئی؟ اس کے بچوں کا نقصان ہوا تھا، ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں خود کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ وہ ٹاکسک پارٹنر نہیں تھی، وہ بری نہیں تھی، بس اس نے بے وفائی کی تھی۔ وہ خفا تھا، اسے چھوڑنے والا تھا، لیکن واللہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اسے مار دیا گیا تھا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس نے لیزا کو اسی لمحے معاف کر دیا۔ مرے ہوئے لوگوں سے کیسا حساب کتاب؟ وہ اس صدمے سے بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ میٹنگ میں موجود تمام باسز کی معلومات اس نے نکلوا لی تھی۔ وہ اب اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لیزا کے قتل کا بدلہ چاہیے تھا۔ وہ کون ہوتے ہیں ایک بے قصور کو جان سے مارنے والے؟ سب کا حساب اس نے لینا تھا، لیکن ابھی کے لیے اس نے ایسا تاثر دیا کہ ان سب کا فیصلہ اچھا تھا۔ ایسی عورت کا مرنا ہی بہتر ہے۔ اس نے 2 اطراف سے دھوکہ کھایا تھا، جس سے وہ دھوکہ دینا بھی سیکھ گیا تھا، اور اس نے بہت اچھے سے سیکھ لیا، کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کا کریز تھا۔ وہ بھی قانون کا طالب علم رہا تھا۔ وہ سب کچھ بہت جلدی سیکھ جاتا تھا، کیونکہ وہ دی گریٹ خلیل سعدی تھا۔ موجودہ روز سے 3 سال پہلے سارے میں شام اتر رہی تھی جب لیام جان اسے گھر کے دروازے پر ڈراپ کر رہا تھا۔
تمہارا شکریہ، یہ بات میرے بابا کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے لیام جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ باہر چند لمحے کے لیے خاموشی ہو گئی۔ تم فکر مت کرو، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، مہنوز نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، لیکن باہر نے محسوس کیا اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ تلخ تھی۔ شاید اس کی زندگی کے کسی تجربے نے اسے سخت اور تلخ بنا دیا تھا، لیکن زبان سادہ تھی۔ تم اچھے انسان ہو لیام، مصیبت میں کام آئے، شکریہ۔ گاڑی سے نکلتے اس نے سچے دل سے کہا۔ مصیبت میں دوست کام آتے ہیں، کیا ہم دوست ہوئے؟ وہ اسے کہہ نہیں سکی کہ دوست کبھی کام نہیں آتے، کبھی نہیں، صرف اسبات میں سر ہلا دیا اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ لیام اسے جاتے دیکھتا رہا، مڑی اور اس نے لیام کو ہاتھ ہلا کر بائیں کا اشارہ کیا، تو جواباً اس نے بھی ہاتھ ماتھے تک لے جا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ حیران مت ہو، بیسمنٹ سے بھاگ کر گئی تھی، بہرام سے کہہ کر سیکیورٹی سسٹم تھوڑا اپ ڈیٹ کروا لو، کل کو کوئی گھر میں گھس کر قتل بھی کر جائے، تم لوگ یہیں کھڑے رہ جاؤ گے، وہ تھکے ہوئے انداز میں کہتی اندر کی جانب چلی گئی۔ وہ جہاں سے گزرتی ہر محافظ اسے حیرانگی اور اچنبے سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اسے داخلی دروازے کے پاس بہرام مل گیا، جو سرد مہری اور سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنے اس عمل کی وضاحت کریں گی؟ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس بہرام، اس نے کوپ سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سلطان عمر بے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی بے تاثر ٹھنڈے انداز میں اس سیکیورٹی گارڈ نے پھر سے کہا۔ وہ رکی، اس کی جانب مڑی اور بے حد تیش سے اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن تک لے گئی، گویا اس کا گلا دبا دینا چاہتی ہو، پھر رک گئی۔ اچھی سروس دے رہے ہو مافیاز کو، کیری آن، اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس سخت انداز میں بولی تو بہرام کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا تھا، گویا چہرے سے سارا خون نچڑ گیا ہو، لیکن وہ کہاں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور خود کو سلطان عمر کی سنجیدہ سوالوں کے جوابات تیار کرنے کے لیے دماغ پر زور دینے لگی۔ خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سلطان بے، وہ اپنی چیزیں صوفے پر پھینکتے ہوئے وہیں ایک سفید یو شیپ صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ جب اسے لاڑ کرنا ہوتا تو وہ اپنے باپ کا نام ہی لیا کرتی تھی۔ آج کا دن بہت خوفناک اور تھکا دینے والا تھا، اس میں اٹھ کر اپنے کمرے تک جانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ آج ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خوش آمدید بہار خانم، کھانا لگاؤں؟ آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ نازلی کے بھی مزے ہیں، سارا دن کھانا بنایا، صفائی کی، پیسے لیے اور اپنے گھر چل دی، اس نے بے اختیار سوچا۔ یوک نازلی، بابا کہاں ہے؟ اس نے اپنا سر دباتے ہوئے پوچھا، آنکھیں واپس بند کر لی تھی۔ عمر بے آپ کے کمرے میں ہے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نے کیا؟ وہ فوراً سے اٹھی، اپنی چیزیں اٹھائی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سلطان عمر کمرے کے درمیان میں کھڑے اس کے بیڈ کے پیچھے موجود دیوار گیر تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ اسے وہاں دیکھنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، وہ اتنی خوبصورت اور مکمل تصویر تھی کہ اسے بے تحاشا کوئی یاد آیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنے باپ تک پہنچی، گردن موڑ کر اس تصویر کو دیکھا جہاں 4 لوگ کھڑے مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی، اصل مسکراہٹ۔ وہ شاید اس فیملی کی واحد گروپ فوٹو تھی جو اچھے دنوں میں لی گئی تھی۔ نیلی مسجد میں جمعہ کے دن، رمضان کے مہینے میں۔ وہ دن کتنا خوبصورت تھا جب اس کی فیملی مکمل تھی، اس کی ماں اور اس کا بھائی بھی اس کے پاس تھا۔ وہ سلطان عمر کے برابر پہنچی اور ان کے ساتھ کھڑے اس تصویر کو دیکھے گئی۔ کس کو مس کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہتے چلے گئے۔ یہ آج کے دن کا کفارہ تھا، اسے ادا کرنا ہی تھا۔ وہ کبھی نہیں روتی تھی لیکن ابھی رو رہی تھی۔ تمہاری ماں کو سچ نہیں بولیں گے؟ اس کا حلق مزید آنسو سے بھر گیا، دل کو گویا کسی اندیکھی قوت نے جکڑ لیا تھا۔ جن کو وہ لوگ دور کر دے وہ کبھی نہیں ملا کرتے بہار، ان کی آوازیں بہت تکلیف تھی۔ میں اسے واپس لاؤں گی، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تھک جاؤں گی، منظور ہے؟ تھک جاؤ گی، منظور ہے؟ اس نے سختی سے آنسو صاف کیے۔ وہ کبھی نہیں روتی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ سلطان عمر گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ بابا، وہ ان کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ اسے واقعی رونے کے لیے کسی کا کندھا درکار تھا، لیکن وہ تو کبھی نہیں روتی تھی۔ پلیز آپ کہیں مت جائیے گا، اسی گھر میں میرے ساتھ رہیں، آپ مافیا کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ہر عدالت سے بری کرواؤں گی، پلیز اس دلدل سے نکل آئیں، عام انسانوں کی طرح شفاف بن جائیں، میرے جنم بابا بن جائیں۔
وہ آج کے سارے دن کا غبار بھی ان آنسوؤں کے ذریعے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی منت کر رہی تھی، جنم قزم پیاری بیٹی، تم آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی چومنے کے بعد اس کا کندھا تھپتھپا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کی خاموشی میں انکار تھا اور وہ سمجھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ گہرے سانس لیتی زمین پر گرتی چلی گئی اور منہ پر ہاتھ رکھے۔ اس وقت اسے رونے سے کوئی نہیں روک سکا تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو کبھی نہیں روتی تھی۔ واپس آ جاؤ ایمرے، پلیز واپس آ جاؤ، آئی نیڈ یو۔ وہ دیوار کی تصویر میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ اگلا پورا دن اس نے گھر میں گزارا۔ وہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اسے دوبارہ سے اٹھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ سلطان عمر شاید رات میں ہی امریکہ کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا بھر کے انسان دوستوں کے لیے امریکہ سے بہتر پناہ گاہ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور آج کل ترک فوج ویسے بھی کسی مافیا باس کو ڈھونڈنے مشرقی پہاڑوں پر آپریشنز بھی کر رہی تھی، اور وہ اس کیس میں پوری طرح سے ترک فوج کے ساتھ ہی تھی، حالانکہ اسے ترک فوج پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کے ٹیرس گارڈن میں اکیلی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب نازلی وہاں آئی اور اسے کاغان کے آنے کا بتایا۔ تمام اسے ادھر ہی بھیج دو، آپ نے کہا تھا غیر اہم لوگوں کو لاؤنج یا ڈرائنگ روم سے الوداع کہا کریں گی۔ نازلی کے ایسا کہنے پر بہار سارے دن میں پہلی مرتبہ مسکرائی اور اسے دیکھا۔ وہ میرا اسسٹنٹ ہے، اسی لیے وہ میرے لیے تھوڑا سا اہم ہے نازلی، اس نے نرمی سے کہا۔ پتہ ہے کیا بہار، مجھے اس فرنگی سے عجیب سی منفی اسمیل آتی ہے، جیسے یہ بھی کسی غلط سرگرمی کا حصہ ہو۔ تم آج کل ہر آتے جاتے پر نظر رکھنے لگی ہو، خیریت ہے؟ آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ جاسوسی اچھے سے کرنے لگی ہوں۔ نازلی نے فخریہ کالر جھاڑے۔ دیکھو نازلی، اتنا وقت ضائع کرنے کے باوجود میں یہی کہوں گی، کاغان کو گارڈن میں بھیج دو اور اس کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کرو۔ اس نے کتاب شیشے کی میز پر رکھتے ہوئے سادگی سے کہا، اور نازلی خفا سی وہاں سے چلی گئی۔ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی سادہ اور پرسکون ہے، وہ سوچ کر مسکرا دی تھی۔ کاغان کو دروازے سے باہر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوشگال دن کاغان، خوش آمدید کاغان، یقیناً اپنی کار کے لیے جواب دہی کرنے آئے ہو، آؤ بیٹھو، اس نے سامنے والے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ بہار خانم، میں آپ کا باس تھوڑی ہوں جو آپ سے سوال جواب کروں گا۔ مجھے تو بس کار کی مرمت کے لیے پیسے درکار ہیں، اور مجھے یقین ہے اسی کے ساتھ میری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ فی الحال میں خلیل سعدی کیس میں بزی تھا۔ اور آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں پہنچی؟ وہ احترام سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم خلیل سعدی کیس میں بزی تھے، یعنی تمہارے پاس بتانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھنے لگی۔ یہاں خلیل سعدی کی جان کو خطرہ ہے اور وہ جلد ہی ملک سے فرار ہونے والا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عمل اسے مزید مجرم بناتا ہے۔ پولیس کے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق خلیل سعدی ایک اچھا انسان ہے، محض مافیا کی وجہ سے اسے سب مافیا سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ ہی وہ کرپٹ ہے اور نہ ہی اسے کوئی کرپٹ بنا سکتا ہے، یعنی وہ اسمگلنگ وغیرہ سے دور ایک پاک انسان ہے۔ کاغان بے، یہ معلومات میں اس کے گاؤں جا کر لے چکی ہوں، کچھ نیا بتاؤ جو اس کیس سے جڑا ہو، اس نے کاغان کو درمیان میں ٹوک دیا۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے بہار خانم کہ خلیل سعدی اس ڈرگ اسمگلنگ کیس میں شامل تھا، حتیٰ کہ اداکارہ کو غائب کرنے کے پیچھے بھی خلیل سعدی کا ہاتھ تھا۔ کیا وہ کوئی گٹر گیم کھیلنا چاہتا ہے؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ گٹر گیم ایک غیر اخلاقی اصطلاح ہے جس سے مراد موقع پرست انسان ہے۔ کیا نام تھا اس اداکارہ کا؟ اس نے پھر پوچھا۔ شرمین کارہ۔ کل اس کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کرو اور میری اس کی بہن سے ایک ملاقات ارینج کرواؤ۔ وہ اسے آگے کا لائحہ عمل سمجھا رہی تھی۔ تمام۔ اور خلیل سعدی کا کیا کرے؟ اس کے ساتھ ملاقات کا وقت کیا ہے؟ کل شام یا پھر رات کا ڈنر؟ کہاں؟ اس کے گھر یا جہاں آپ چاہیں۔ یوک، میں اس کے گھر چلی جاؤں گی، تم ایڈریس بھیج دینا۔ نازلی نے آ کر کھانا لگ جانے کا بتایا تو اس نے کاغان کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر صرف وہی دو تھے، اسی لیے نازلی بھی ان کے سر پر کھڑی رہی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ بہار نے اسے دیکھا تو کاغان کو ضبط سے، سختی سے، حقارت سے گھور رہی تھی۔ بہار نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نازلی جم، مہمان کے لیے کافی لے آؤ، ہم کھانا کھا چکے ہیں، زہر نہ لاؤں؟ نازلی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس برازیلین
بطخی کو میں کیوں نہیں پسند، ہمیشہ ایسے دیکھتی ہے جسے بچپن میں اس کے حصے کی چاکلیٹ میں کھا گیا تھا۔ تم ارجنٹینا سے ہو، شاید کوئی بارڈ کلیش میں بارڈ کلیش کوئی بارڈ کلیش ہوگا تم دونوں کے درمیان، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ کاغان سمجھ کر مسکرانے لگا۔ شاید بارڈر کلیش ہی تھا، خیر اسے کیا۔ اب اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔